First of all, thank you so much, sir, for this insightful session. My question from you is, what's stopping us from making these divisions, these big provinces into sub-provinces, or, Karachi into a province? Second of all, sitting in Karachi, it's very practical for me to say, okay, I want to make Karachi a province. But when I talk about interior Sindh, if I go there, وہاں پہ لوگ families and the whole generations, they are in debt. اگر ہم ان کو پروونس بنا دیں اور ایک انڈیویجول فیملی کے ہاتھ میں وہ اتنی سپیریورٹی دے دیں کہ وہ اس کو کنٹرول کرے اور اس پروونس کے اندر اس کو بھی پروونس بنا دے, تو وہاں پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ اتنی زیادہ گروتھ دیکھیں گے جب تک ہم لوگ وہ ڈیٹس پورے نہ کر سکیں. اور وہ سرکولر ڈیٹس ہیں, وہ چلتے جاتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن. گورنمنٹ جب بھی اسٹیپ ان کرنے کی کوشش کرتی ہے, ایک حد تک ہم سبسڈائز کر سکتے ہیں آبویسلی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم لوگوں کو پہلے اس کلچر کو ختم کر کے لٹریسی ہم لوگوں کو انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب ان جگہوں پہ دینی چاہیے جہاں پہ زمیندار نے یا فیملیز لائک دیم ان لوگوں نے ایک پراپر ایک واٹ ڈو یو کال اٹ مونوپلی کریٹ کری ہوئی ہے, اس کو ختم کر کے دین وی موو ٹورڈز دا پروونشل سسٹم. بٹ فرسٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ دیم واٹ لٹریسی از. ہم لوگوں کو وہاں پہ رائٹس کے لیے, وومن رائٹس کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی کام کرنا چاہیے, and then we move towards the province. I think the province part should be secondary. The primary part should be working on women's right and teaching them literacy, teaching them what financial inclusion is, and through stuff like this then we can move towards making those big places into a province. Thank you. جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے بات کی بالکل وہی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ٹولز چاہیے نا. ہمیں 80 ایئرز ہو گئے ہیں, ہم یہی باتیں کر رہے ہیں, وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے, بچوں کو پڑھنا چاہیے, ان کو اسکول میں جانا چاہیے, لیکن ڈیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا, اب تک نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے جو ہم نے ابھی بات کی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سک رہے, ہو ہی نہیں پا رہا ان سے, اور آہستہ آہستہ شاید انہوں نے کوشش بھی چھوڑ دی ہے. موسٹلی جو ہمارے بجٹس ہیں, اگر آپ ڈپارٹمنٹس کے بجٹ دیکھیں, میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اتنا ہی بجٹ ملتا ہے جتنی اس کی سیلری ہے. تو سیلری تو اسے کسی کام کرنے کے لیے ملنی چاہیے, کام کرنے کا تو اس کو بجٹ ہی نہیں مل رہا. ایسے درجنوں میں آپ کو ڈپارٹمنٹ سارے اکراس پاکستان بتا سکتا ہوں کہ جس کو صرف سیلری کے مطابق اس کا بجٹ ملا, کام کرنے کا بجٹ ہی نہیں ہے. تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وسائل ہی ان کے پاس نہیں ہیں. تو ہم پروونس کی جب بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر اس میں ہم بات کریں جو شاید آپ لوگوں کے لیے آپ یہ بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, بٹ انٹیریئر سندھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کی حالت آپ سب کی حالت سے بہت زیادہ خراب ہے. وہ کہتے ہیں سارے پیسے تو شہروں میں لگ گئے, کراچی میں لگ گئے, ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا. پیسے جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بٹ اگر آپ چھوٹے پروونس بنائیں گے, میں یہ آج گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں, اور میں اس پہ بحث بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, کہ کراچی سے زیادہ فائدہ انٹیریئر سندھ کو ہوگا. وہاں تو ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں جہاں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو ایسے اسکول نہیں ہیں جیسے آپ کے پاس ہیں. آپ کو تو مہنگا پانی کا ٹینکر مل جاتا ہے, ان کو تو وہ بھی نہیں ملتا. ان کے لیے یہ زیادہ بینیفیشل ہے کہ ان کا صوبہ بنے اور ان کے وسائل ان تک پہنچیں اور وہ اکاؤنٹیبل کر سکیں اپنے لیڈرز کو. اب بیکاز آف دا سائز آف پروونس, سائز آف ایڈمنسٹریٹو یونٹس, لیڈر کے لیے بھی بڑا آسان ہے اس کے پیچھے چھپنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک گالی پنجاب کو دیتے ہیں کہ پنجاب سب کچھ کھا گیا, کیونکہ 52% آف پاکستان ہے تو وسائل تو زیادہ پنجاب کے پاس جاتے ہیں. لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ ذرا بجٹ کے فگرز اٹھا کے دیکھیں تو صوبے تو بھرے ہوئے ہیں پیسوں کے ساتھ. تو پیسے تو پرابلم ہی نہیں ہے اس وقت کسی پروونس کا بھی, لیکن وہ خرچ کہاں پہ ہو رہے ہیں, اکاؤنٹیبل کون ہوگا, وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کس کو پکڑیں گے, کس کو پوچھیں گے کہ ہمارے وسائل کہاں جا رہے ہیں. تو جب آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹا ہوگا, وہ آپ کے سامنے ہوگا, وہ آپ کے قریب ہوگا, آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ ہمارے
4 ڈسٹرکس ہیں جن کے اوپر ہمارا پروونس ہے, یہ ہمارا چیف منسٹر ہے, یہ اس کے پاس وسائل ہیں, نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ اور ایک سب سے بڑی بات آپ نے جو بات کی وڈیروں کی, اور اس کی سب سے بڑی چیز جو ہم اس میں جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے اس چیز میں, وہ مڈل کلاس کی لیڈرشپ مرج کر سکتی ہے یہاں سے. اور دنیا میں اگر کہیں پہ ترقی ہوئی, ترقی کو بھی آپ چھوڑ دیں, دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے, رچ آف دا رچ سے نہیں آتی. اور جن ملکوں میں امیر آدمی, امیر فیملیز سیاست میں آتے ہیں, ان کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہے. ہماری لیڈرشپ مڈل کلاس سے, پڑھی لکھی مڈل کلاس سے آنی پڑے گی, پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ بھی اسی طرح پاسبل ہے. آج یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروونس ہے, اس میں ایک فیملی کی گرپ ہوگی, لیکن میں اب یہاں پہ نام لوگوں کے لینا نہیں چاہتا, لیکن ایسی جگہیں ہیں پنجاب میں, میں نے دیکھی کہ جہاں پہ ریوولٹ کیا ہے لوگوں نے وہاں کے جاگیرداروں کے خلاف, اور بالکل عام آدمی کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. بڑے بڑے برج الٹے ہیں اس طرح کئی جگہوں پہ. اور ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کیا کروں گا. ہم سب مل کے کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ہے. اگر یہ آپ کرتے ہیں, آپ اس موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں, تو دس از ناٹ فار می, دس از فار یو. ایک وہ ہیلری کلنٹن نے کتاب لکھی, اس میں اس نے لکھا کہ یو نیڈ اے ہول ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. آپ گھر میں رکھ کے بچے کو نہیں پال سکتے ہیں, آپ کو پوری سوسائٹی چاہیے. بچہ ہے وہ اسکول بھی جائے گا, وہ دوستوں کو بھی ملے گا, وہ گلی میں بھی کھیلے گا. جب تک سب جگہ پہ آپ ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے, تب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ہمیں اس طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور وہ مڈل کلاس کی آپ میں سے لیڈرشپ آئے گی, وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی, اس ملک کو آگے لے کے جائے گی.